अभी और कितनी देर से यहाँ रखना पड़ेगा? ज्यादा देर नहीं, जैसे ही होश आता है हम दोबारा चेकअप करेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। ज्यादा शदीद किस्म की इंजरीज नहीं है, बस घर में कुछ दिनों तक मुकम्मल तौर पर रेस्ट करना पड़ेगा। उसका जहन लाशऊर से शऊर का सफर तय कर रहा था। पहले जो सिर्फ बेमानी आवाजें थी, अब वो उन्हें मफहूम पहना रहा था। आवाजों को पहचान रहा था। उनमें से एक आवाज सिकंदर उस्मान की थी, दूसरी यकीनन किसी डॉक्टर की। सालार ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। उसकी आंखें एकदम चुंधिया गई थी। कमरे में बहुत तेज रोशनी थी। यह कम से कम उसे ऐसा ही लगा था। वो उनके फैमिली डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक था। वो एक बार पहले भी यहाँ ऐसे ही कमरे में रह चुका था और ये पहचानने के लिए एक नजर ही काफी थी। उसका जहन बिल्कुल सही काम कर रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले दर्द का एहसास उसे फिर होने लगा था। अब वो एक बहुत नर्म और आरामदेह बिस्तर पर था। उसके जिस्म पर वो लिबास नहीं था जो उसने सरकारी अस्पताल में पहना था, जहां से ले जाया गया था। वो एक और लिबास से मलबूस था। यकीनन उसके जिस्म को पानी की मदद से साफ भी किया गया था, क्योंकि उसे आधे बाजुओं वाली शर्ट से झांकते अपने बाजों पर कहीं भी मिट्टी या गर्द नजर नहीं आ रही थी। उसकी कलाइयों की गिर्द पट्टियां बंधी हुई थी और उसके बाजुओं पर छोटे छोटे बहुत से निशानात थे। बाजू और हाथ सूजे हुए थे। वो अंदाजा कर सकता था कि ऐसे ही बहुत से निशानात उसके चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी होंगे। उसे अपनी एक आंख भी सूजी हुई महसूस हो रही थी और उसके जबड़े भी दुख रहे थे, मगर उससे भी ज्यादा बुरा हाल गले का था। उसके बाजू में एक ड्रिप लगी हुई थी जो अब तकरीबन खत्म होने वाली थी। पहली बार उसको होश में डॉक्टर ही ने देखा था। ये उनका फैमिली डॉक्टर नहीं था, शायद उसके साथ काम करने वाला कोई और फिजिशियन था। उसने सिकंदर को उसकी तरफ मुतवज्जा किया। होश आ गया है। सालार ने एक सोफे पर बैठे तैयबा को अपनी तरफ बढ़ते देखा, मगर सिकंदर आगे नहीं आए थे। डॉक्टर अब उसके पास आकर उसकी नब्ज चेक कर रहा था। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सालार जवाब में कुछ कहना चाहता था, मगर उसके हलक से आवाज नहीं निकल सकी। वो सिर्फ मुंह खोल कर रह गया। डॉक्टर ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। सालार ने तकिए पर रखा हुआ अपना सर नफी में हिलाया। बोलने की कोशिश करो। डॉक्टर शायद पहले ही उसके गले के प्रॉब्लम्स के बारे में जानता था। सालार ने एक बार फिर नफी में सर हिला दिया। डॉक्टर ने नर्स के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे से एक टॉर्च नुमा आला उठाया। मुंह खोले। सालार ने देखते जबड़ों के साथ अपना मुंह खोल दिया। डॉक्टर कुछ देर उसके हलक का मुआयना करता रहा, फिर उसने टॉर्च बंद कर दी। गले का तफसीली चेकअप करना पड़ेगा, उसने मुड़कर सिकंदर उस्मान को बताया। फिर उसने एक राइटिंग पैड और पेन सालार की तरफ बढ़ा दिया। नर्स तब तक उसके बाजू में लगे ड्रिप उतार चुकी थी। उठकर बैठो और बताओ क्या हुआ है गले को। उसे उठकर बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नर्स ने तकिया उसके पीछे रख दिया था और वो राइटिंग पैड हाथ में लिए सोचता रहा। क्या हुआ था गले को, जिस्म को, दिमाग को? वो कुछ भी लिखने के काबिल नहीं था। सूजी हुई उंगलियों में पकड़े पेन को देखता रहा। उसे याद था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे अपनी वो चीखें याद आ रही थी जिन्होंने उसे अब बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। क्या लिखा जाए? ये कि मुझे एक पहाड़ पर सारी चीजें छीनकर बांध दिया गया था, या फिर ये कि मुझे चंद घंटों के लिए जिंदा कब्र में उतार दिया गया था ताकि मुझे सवालों का जवाब मिल जाए। What is next to ecstasy? वो सफेद कागज को देखता रहा। फिर उसने मुख्तसर सी तहरीर में अपने साथ होने वाला वाकया तहरीर कर दिया। डॉक्टर ने राइटिंग पैड पकड़कर एक नजर उन 7-8 जुमलों पर डाली और फिर उसे सिकंदर उस्मान की तरफ बढ़ा दिया। आपको चाहिए फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता करें ताकि कार बरामद की जा सके। पहले ही काफी देर हो गई है। पता नहीं वो गाड़ी कहाँ से कहाँ ले जा चुके होंगे। डॉक्टर ने हमदर्दाना अंदाज में सिकंदर को मशवरा दिया। सिकंदर ने राइटिंग पैड पर एक नजर डाली। हाँ, मैं पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ। फिर कुछ देर उन दोनों के दरमियान उसके गले के चेकअप के सिलसिले में बात होती रही। फिर डॉक्टर नर्स के हमरा बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही सिकंदर उस्मान ने हाथ में पकड़ा हुआ
राइटिंग पैड सलार के सीने पर दे मारा। ये झूठ का पुलिंदा अपने पास रखो। तुम क्या समझते हो अब मैं तुम्हारी किसी बात पर एतबार करूंगा? नहीं, कभी नहीं। सिकंदर बेहद मुश्तइल थे। ये भी तुम्हारा कोई नया एडवेंचर होगा, खुदकुशी की कोई नई कोशिश। वो कहना चाहता था फॉर गॉड सेक ऐसा नहीं है, मगर वो गूंगों की तरह उनका चेहरा देखता रहा। मैं क्या कहूँ डॉक्टर से कि उसको आदत है ऐसे तमाशों और ऐसी हरकतों की। ये पैदा ही इन कामों के लिए हुआ है। सालार ने सिकंदर उस्मान को कभी इस हद तक मुश्तइल नहीं देखा था। शायद वो वाकई अब उससे तंग आ चुके थे। तैयबा खामोशी से पास खड़ी थी। हर साल एक नया तमाशा, एक नई मुसीबत। आखिर तुम्हें पैदा करके क्या गुनाहगार बैठे हम? सिकंदर उस्मान को यकीन था कि ये भी उसके किसी नए एडवेंचर का हिस्सा था। जो लड़का 4 बार खुद को मारने की कोशिश कर सकता था, उसके हाथ पांव पर मौजूद उन जख्मों को कोई डकैती करार नहीं दे सकता था, और वो भी उस सूरत में जब इस वाक़े का कोई गवाह नहीं था। सालार को शेर आया वाली कहानी याद आई। बास कहानियां वाकई सच्ची होती हैं। वो बार बार झूठ बोलकर अब अपना एतबार गंवा चुका था। शायद वो सब कुछ ही गंवा चुका था, अपनी इज्जत, खुद एतमादी, गुरूर, फख्र, हर चीज। वो किसी पाताल में पहुंच गया था। कोई नया ड्रामा किए बड़े दिन गुजर गए थे तुम्हें, तो तुमने सोचा माँ बाप को क्यों महरूम रखूं, इन्हें जलील ख्वार किए बड़ा अरसा हो गया है, अब नई तकलीफ देना चाहिए। हो सकता है सिकंदर ये ठीक कह रहा हो। आप पुलिस को गाड़ी के बारे में इत्तला तो दें। अब तैयबा राइटिंग पैड पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने के बाद सिकंदर से कह रही थी, ये ठीक कह रहा है। कभी आज तक ठीक कहा है इसने? मुझे इस बकवास के एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं है। तुम्हारा ये बेटा किसी दिन मुझे अपनी हरकत की वजह से फांसी पर चढ़वा देगा, और तुम कह रही हो कि पुलिस को इत्तला दूं, अपना मजाक बनवाऊं। कार के साथ भी कुछ न कुछ किया होगा इसने, बेच दी होगी किसी को, या कहीं फेंक आया होगा। वो अब उसे बाकी गालियां दे रहे थे। उसने कभी उन्हें गालियां देते हुए नहीं सुना था। वो सिर्फ डांटा करते थे। वो उनके डांट पर भी मुश्तइल हो जाया करता था। चारों भाइयों में वो वाहिद था जो माँ बाप की डांट सुनने का भी रवादार नहीं था, और उससे बात करते हुए सिकंदर बहुत मोहतात हुआ करते थे, क्योंकि वो किसी भी बात पर मुश्तइल हो जाया करता था। मगर आज पहली दफा सालार को उनकी गालियों पर गुस्सा भी नहीं आया था। वो अंदाजा कर सकता था कि उसने उन्हें किस हद तक जिज कर दिया है। वो पहली बार उस बेड पर बैठे अपने माँ बाप की हालत को समझने की कोशिश कर रहा था। कौन सी चीज थी जो उन्होंने उसे नहीं दी थी? उसके मुंह से निकलने से पहले वो उसकी फरमाइश पूरी कर देने के आदी थे। वो उसके बदले में उन्हें क्या देता रहा था, क्या दे रहा था? ज़हनी हसीयत, परेशानी, तकलीफ। इसके अलावा उसके बहन भाइयों में से किसी ने उनके लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी की थी। सिर्फ एक वो था जो किसी दिन तुम्हारी वजह से हम दोनों को खुदकुशी करनी पड़ेगी। तुम्हें तभी सुकून मिलेगा, सिर्फ तभी चैन आएगा तुम्हें। पिछली रात उस पहाड़ पर इस तरह बंधे हुए उसे पहली बार उनकी याद आई थी। पहली बार उसे पता चला था कि उसे उनकी कितनी जरूरत थी। वो उनके बगैर क्या करेगा? उसके लिए उनके अलावा कौन परेशान होगा? उसे सिकंदर के लफ्जों से जिंदगी में पहली बार कोई बेइज्जती महसूस नहीं हो रही थी। वो हमेशा से सिकंदर के ज्यादा करीब रहा था, और उसके सबसे ज्यादा झगड़े भी उन्हीं के साथ होते रहते थे। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल न देखूं, तुम्हें दोबारा वहीं फेंक दूं जिस जगह के बारे में तुम झूठ बोल रहे हो। अब बस करो सिकंदर, तैयबा ने उनको टोका। मैं बस करूं? मैं क्यों बस नहीं करता? कभी तो तरस खा ले हम लोगों पर और अपनी हरकतें छोड़ दे। क्या इस पर ये फर्ज करके इस जमीन पर उतारा गया था कि हमारी जिंदगी को अजाब बना दे? सिकंदर तैयबा की बात पर मजीद मुश्तइल हो गए। अभी वो पुलिस वाले बयान लेने आ जाएंगे जिन्होंने उसे सड़क पर से पकड़ा था। ये बकवास पेश करेंगे उनके सामने कि इस बेचारों को किसी ने लूट लिया है। अच्छा तो ये होता कि इस बार बाकी से कोई लूटता और इसे पहाड़ से नीचे फेंकता, ताकि मेरी जान छूट जाती। सालार बेइख्तियार सिसकने लगा।
सिकंदर और तैयबा भौंचक्का रह गए। वो अपने दोनों हाथ जोड़े रो रहा था। वो जिंदगी में पहली बार उसे रोता देख रहे थे। वो भी हाथ जोड़े। वो क्या कर रहा था, क्या चाह रहा था, क्या बता रहा था? सिकंदर उस्मान बिल्कुल साकित थे। तैयबा उसके करीब बैठ गई। उन्होंने सालार को अपने साथ लगाते हुए थपकने की कोशिश की। वो बच्चों की तरह उनसे लिपट गया। उसकी पायती की तरफ खड़े सिकंदर उस्मान को अचानक एहसास हुआ कि शायद इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा। शायद उसके साथ वाकई कोई हादसा हुआ था। वो तैयबा के साथ लिपटा नन्हे बच्चों की तरह हिचकियों से रो रहा था। तैयबा उसे चुप कराते कराते खुद भी रोने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर तो क्या, बड़ी बड़ी बातों पर भी रोने का आदी नहीं था। फिर आज क्या हुआ था उसे कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उससे दूर खड़े सिकंदर उस्मान के दिल में कुछ होने लगा। अगर ये सारी रात वाकई वहां बंधा रहा था तो वो सारी रात उसके इंतजार में जागते रहे थे और बिगड़ते रहे थे। उनका ख्याल था कि वो गाड़ी लेकर फिर कहीं लाहौर या कहीं और आवारागर्दी के लिए चला गया होगा। उन्हें तशवीश हो रही थी, मगर सालार की हरकतों से वाकिफ थे, इसलिए तशवीश से ज्यादा गुस्सा था। और 2:30-3 बजे के करीब वो सोने के लिए चले गए थे जब उन्हें फोन पर पुलिस की तरफ से इत्तला मिली थी। वो हॉस्पिटल पहुंचे थे और उन्होंने उसे वहां बहुत अबतर हालत में देखा था, मगर वो यकीन करने पर तैयार न थे कि उसके साथ कोई हादसा हुआ था। वो जानते थे कि वो खुद को अजियत पहुंचा रहा था। जो शख्स अपनी कलाई काट ले, बनवे को तोड़ते हुए ट्रैफिक की भीड़ में अपनी बाइक दे मारे, स्लीपिंग पिल्स ले ले, अपने आप को बांधकर पानी में उल्टा कूद जाए, इसके लिए एक बार फिर अपनी ये हालत करना क्या मुश्किल है। उसका जिस्म कीड़ों के काटने के निशानात से जगह जगह भरा हुआ था। बाल जगहों पर नीलाहट थी। उसके पैर भी बुरी तरह जख्मी थे। हाथों की कलाइयों, गर्दन और पुश्त का भी यही हाल था। उसके जबड़ों पर भी खराशें पड़ी हुई थी। उसके बावजूद सिकंदर उस्मान को यकीन था कि यह सब कुछ उसकी अपनी कारस्तानी ही होगी। शायद उस वक्त वो बोलने के काबिल होता और वजाहतें पेश करता तो वो कभी भी उस पर यकीन न करते, मगर उसे इस तरह हिचकियों के साथ रोते देखकर उन्हें यकीन आने लगा था कि वो सच कह रहा था। वो कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने मोबाइल पर पुलिस से राब्ता किया। 1 घंटे के बाद उन्हें पता चला कि सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट्स कार पहले ही पकड़ी जा चुकी है और उसके साथ 2 लड़के भी। पुलिस ने उन्हें एक मामूल की चेकिंग के दौरान लाइसेंस और गाड़ी के कागजात ना होने पर घबरा जाने पर पकड़ा था। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया था कि उन्होंने गाड़ी कहीं से छीनी थी। वो सिर्फ यही कहते रहे कि वो गाड़ी उन्हें कहीं से मिली थी और वो सिर्फ शौक और तजस्सुस से मजबूर होकर चलाने लगे। चूंकि पुलिस के पास अभी तक गाड़ी की FIR भी दर्ज नहीं कराई गई थी, इसलिए उनके बयान की तस्दीक मुश्किल हो गई थी। मगर सिकंदर उस्मान के FIR के कुछ देर बाद ही उन्हें कार के बारे में पता चल गया था। अब वो सही मानों में सालार के बारे में तशवीश का शिकार हुए थे। सिकंदर और तैयबा सालार को उस रात वापस नहीं लेकर आए। वो उस रात हॉस्पिटल में ही रहा। अगले दिन उसके जिस्म का दर्द और सूजन में काफी कमी वाक़ई हो चुकी थी। वो दोनों 11 बजे के करीब उसे घर ले आए। इससे पहले पुलिस के 2 एहलकारों ने उससे एक लंबा चौड़ा तहरीरी बयान लिया था। सिकंदर और तैयबा के साथ अपने कमरे में दाखिल होते हुए पहली बार उसे अपनी खिड़कियों पर लगी मुख्तलिफ मॉडल्स की उन न्यूड तस्वीरों को देखा और बेइख्तियार शर्म आई। तैयबा और सिकंदर बहुत बार उसके कमरे में आते रहे थे। वो तस्वीरें उनके लिए कोई नई या काबिल एतराज चीज नहीं थी। तुम अब आराम करो, मैंने तुम्हारे फ्रिज में फल और जूस रखवा दिया है। भूख लगे तो निकाल कर खा लेना या फिर मुलाजिम को बुलवा लेना, वो निकाल देगा। तैयबा ने उससे कहा। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो दोनों कुछ देर तक उसके पास रहे, फिर खिड़की के पर्दे बराबर करके उसे सोने की ताकीद करते हुए चले गए। वो उनके बाहर निकलते ही उठकर बैठ गया। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। खिड़की के पर्दे हटाकर उसने बहुत तेजी से उन पर लगी हुई तमाम तस्वीरों को उतारना शुरू कर दिया। पोस्टर्स, तस्वीरें, कटआउट। उसने चंद मिनट में पूरा कमरा साफ कर दिया था।
वॉश रूम में जाकर उसने बाथ टब में उन्हें फेंक दिया। वॉशरूम की लाइट जलाने पर उसकी नजर अपने चेहरे पर पड़ी थी। वो बुरी तरह सूजा हुआ और नीला हो रहा था। वो ऐसे ही चेहरे की तवक्को कर रहा था। वो एक बार फिर वॉशरूम से निकल आया। उसके कमरे में पोर्नोग्राफी के बहुत से मैगजीन भी पड़े थे। वो उन्हें उठा लाया। उसने उन्हें भी बाथ टब में फेंक दिया और फिर वो बारी बारी अपने रैक में पड़ी हुई गंदी वीडियोस उठाकर उसमें से टेप निकालने लगा। आधे घंटे के अंदर उसका कारपेट टेप के ढेर से भरा हुआ था। उसने वहां मौजूद तमाम वीडियोस को जाया कर दिया और टेप के उस ढेर को उठाकर बाथ टब में फेंक दिया और लाइटर के साथ उन्हें आग लगा दी। एक चिंगारी सी भड़की थी और तस्वीरों और टेप का वो ढेर जलने लगा था। उसने एग्जॉस्ट ऑन कर दिया था। बाथरूम की खिड़कियां खोल दी। वो उस ढेर को इसलिए जला रहा था क्योंकि वो उस आग से बचना चाहता था जो दोज़ख में उसे अपने लिपटों में ले लेती। आग की लिपटें तस्वीरों और टेप के उस ढेर को खा रही थी, यूं जैसे वो सिर्फ आग के लिए बनाई गई थी। वो पलके झपकाए बगैर बाथ टब में आग के उस ढेर को देख रहा था, यूं जैसे उस वक्त किसी दोज़ख के किनारे खड़ा था। एक रात पहले उस पहाड़ी पर इस हालत में इस्लामाबाद की रोशनियों को देखते हुए उसने सोचा था कि वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी और वो उसके बाद दोबारा कभी इन रोशनियों को नहीं देख सकेगा। उसने हिज़यानी हालत में गला फाड़कर चीखते हुए बार बार कहा था, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे एक मौका दें, सिर्फ एक मौका दें। मैं कभी गुनाह के पास नहीं जाऊंगा। उसे ये मौका दे दिया गया था। अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया था। आग ने उन सब कागजों को राख बना दिया था। जब आग बुझ गई तो उसने पानी खोलकर पाइप के साथ उस राख को बहाना शुरू कर दिया। सालार पलटकर दोबारा वॉश बेसिन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके गले में मौजूद सोने की चेन को वो लोग उतार कर ले गए थे, मगर उसके कान की लौ में मौजूद डायमंड टॉप्स वहीं था। वो प्लैटिनियम में जड़ा हुआ था और उन लोगों ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। शायद उनका ख्याल होगा कि वो कोई मामूली पत्थर या फिर जरखून होगा, या फिर शायद उसके लंबे खुले बालों की वजह से उसके कानों की लौ में छुपी रही होगी। वो कुछ देर आईने में खुद को देखता रहा, फिर उसने कान की लौ में मौजूद टॉप्स उठाकर वॉश बेसिन के पास रख दिया। शेविंग किट में मौजूद क्लिपर उसने निकाला और अपने बाल काटने लगा। बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ वॉश बेसिन में बहता हुआ पानी उन बालों को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। रेजर निकालकर उसने शेव करनी शुरू कर दी। वो जैसे अपनी तमाम निशानियों से पीछा छुड़ा रहा था। शेव करने के बाद उसने अपने कपड़े निकाले, अपने हाथों में बंधी पट्टियां खोली और शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो पूरा 1 घंटा अपने पूरे जिस्म पर एक एक हिस्से को कलमा पढ़कर साफ करता रहा, यूं जैसे वो आज पहली बार इस्लाम से मुतारिफ हुआ हो, पहली बार मुसलमान हुआ हो। वॉशरूम से बाहर आकर उसने फ्रिज में रखे सेब के चंद टुकड़े खाए और फिर सोने के लिए लेट गया। दोबारा उसकी आंख अलार्म से खुली जिसने उसे सोने से पहले लगाया था। वो बज रहे थे। माय गॉड सालार, ये अपने बालों का क्या किया तुमने? तैयबा उसे देखते ही कुछ देर के लिए भूल गई कि वो बोलने के काबिल नहीं था। सालार ने अपनी जेब से कागज निकालकर उनके सामने रख दिया। मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, उस पर लिखा हुआ था। किस लिए? तैयबा ने उसे हैरानी से देखा। तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, कुछ घंटे ही हुए हैं तुम्हें हॉस्पिटल से आए और तुम एक बार फिर आवारागर्दी के लिए निकलना चाहते हो। तैयबा ने उसे कदर नर्म आवाज में झिड़का। मम्मी, मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। सालार ने एक बार फिर कागज पर लिखा। मैं आवारागर्दी करने के लिए नहीं जा रहा। तैयबा कुछ देर उसे देखती रही। तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ, सालार ने सर हिला दिया। वो जिस वक्त मार्केट की पार्किंग में गाड़ी से उतरा शाम हो चुकी थी। मार्केट की रोशनियां वहां जैसे रंग और नूर का एक सैलाब ले आई थी। वो जगह जगह फिरते लड़के लड़कियों को देख सकता था। मगरबी मलबूसात में मलबूस बेफिक्री और लापरवाही से कह कहे लगाते हुए उसे जिंदगी में पहली बार उस जगह से वहशत हुई थी। वही वहशत
جو وہ 48 گھنٹے پہلے مارگلا کی ان پہاڑیوں پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا، بلند و بانگ قہقہے لگانے والا، فضول اور بیہودہ باتیں کرنے والا۔ اپنا سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلا آیا۔ اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اس نے دکاندار کو اپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا۔ وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ دکاندار نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ سالار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ وہاں سے پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزینز اور سڈنی شیلٹن اور ہیرلڈ روبن سمیت چند دوسرے انگلش ناولز لکھنے والوں کے ہر نئے ناول کو خریدنے کا عادی تھا۔ سالار اس کی نظروں کے استعجاب کو سمجھتا تھا۔ وہ اسے نظریں ملانے کے بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا۔ وہ آدمی کسی سیلز مین کو ہدایت دیتا رہا۔ پھر اس نے سالار سے کہا، آپ بڑے دن بعد آئے ہیں، کہیں گئے ہوئے تھے اسٹڈیز کے لیے باہر؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر لکھا، اور یہ گلے کو کیا ہوا؟ بس ٹھیک نہیں ہے، اس نے لکھا۔ سیلز مین قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری مطلوبہ کتابیں لے آیا۔ ہاں، یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ بہت پڑھنے لگے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، خاص طور پر باہر جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے، دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے سامنے پڑی کتابوں پر ایک نظر دوڑانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دائیں ہاتھ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر نے اس کے سامنے پورنوگرافی کے کچھ نئے میگزینز رکھ دیے۔ کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ نئے آئے ہیں، میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں، ہو سکتا ہے آپ خریدنا پسند کریں گے۔ سالار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھا، دوسری نظر چند انچ دور پڑے ان میگزینز کو دیکھا۔ غصے کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ان میگزینز کو اٹھا کر وہ جتنی دور اس شاپ کے اندر پھینک سکتا تھا اس نے پھینک دیے۔ چند لمحوں کے لیے پوری شاپ میں خاموشی چھا گئی۔ سیلز مین ہکا بکا کھڑا تھا۔ بل، سالار نے کاغذ پر گھسیٹا اور سرخ چہرے کے ساتھ اس سیلز مین کی آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کو کیا۔ سیلز مین نے کچھ بھی کہے بغیر اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر پر ان کتابوں کا بل بنانا شروع کر دیا جو اس نے سامنے رکھی تھی۔ چند منٹوں میں سالار نے بل ادا کیا اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈیٹ! دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک لڑکی کا تبصرہ سنا۔ مخاطب کون تھا؟ اس نے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ جانتا تھا وہ تبصرہ اسی پر کیا گیا تھا۔ کوئی وجود رکھتی تھی، اور اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا۔ بولنا نہیں، سننا۔ صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کا ادراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا، مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دوبارہ کسی ذہنی گندگی
کہا تھا نتھنگنیس کے بعد ہیل آ جائے گا۔ وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا، وہ اس ایکسٹیسی سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا؟ وہ میری ہی عمر کی ہے، وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگا، آسائشہ تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھی جیسی میرے پاس تھی، پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں اور وہ کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا چاہتی تھی؟ اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا، اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا۔ ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا عام ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے؟ میں نے حسرت سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہیں رکھتا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے، جو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اسے امام ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا، وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گے، اس نے بہت بار سالار سے یہ زندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا، اور امامہ ہاشم پاک تھی۔ اب آپ مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سالار نے سکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ وہ دوبارہ ییل جا رہا تھا اور جانے سے پہلے سکندر نے
ہمیشہ کی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہی پرانی نصیحتیں، کسی موہوم سی آس اور امید میں ایک بار پھر اسی کانوں میں ٹھونسنے کی کوشش کی تھی۔ مگر اس بات ان کی بات شروع کرتے ہی سالار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار سکندر عثمان کو اس کے الفاظ پر یقین آیا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے والا سالار نہیں تھا، اس کی زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کا حلیہ، اس کا انداز، سب کچھ۔ اس کے اندر کے شعلے کو جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیا تھا۔ صحیح ہوا تھا یا غلط، یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یا بری، خود سکندر عثمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار پڑنے والی چوٹ بڑے بڑوں کو رلا دیتی ہے۔ وہ تو پھر 21-22 سال کا لڑکا تھا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یا تاریکی میں داخل ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا، مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے، بلکہ ہر حال میں چلتا ہے۔ سر اٹھانے پر آسمان ہی ہوتا ہے، سر جھکانے پر زمین ہی ہوتی ہے۔ دکھائی دے نہ دے، مگر زندگی میں سفر کرنے کے لیے صرف 4 سمتوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے: دائیں بائیں، آگے پیچھے۔ 5ویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے۔ وہاں زمین نہ ہو تو پاتال آ جاتا ہے۔ پاتال میں پہنچنے کے بعد کسی سمت کی ضرورت نہیں رہتی۔ 6ٹھی سمت سر سے اوپر ہوتی ہے، وہاں جایا ہی نہیں جا سکتا، وہاں اللہ ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر نہ آنے والا، مگر دل کی ہر دھڑکن، خون کی ہر گردش، ہر آنے جانے والے سانس، حلق سے اترنے والے ہرنے والے کے ساتھ محسوس ہونے والا۔ وہ فوٹوگرافک میموری، وہ 150+ IQ لیول اسے اب عذاب لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا، وہ سب جو وہ کرتا رہا، وہ سب کچھ، وہ کچھ بھی بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی اس سے اس کی تکلیف پوچھتا۔ نیو ہیون واپس آنے کے بعد اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کیا تھا۔ اس رات اس جنگل کے ہولناک اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندھے بلکتے ہوئے کیے گئے تمام وعدے اسے یاد تھے۔ وہ سب سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا، معمولی سے رابطے اور تعلق کے بھی بغیر۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، وہ صاحب کو تو ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اس حد تک ہو جائے گا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چیمہ گوئیاں کرتا رہا، پھر یہ چیمہ گوئیاں اعتراضات اور تبصروں میں تبدیل ہو گئیں، اور اس کے بعد طنزیہ جملوں اور ناپسندیدگی میں۔ پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور محور نہیں تھا، نہ دوسرا کوئی اس کی زندگی کا۔ اس نے نیو ہیون پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے، اس میں جلال النصر سے ملاقات کی کوشش بھی تھی۔ وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا۔ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا، ضرورت سے زیادہ آسان۔ وہ اس سے ایک بار مل کر اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا، اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ کو اس کے بارے میں بولتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کے لیے شرمندہ تھا، وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلال النصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جلال النصر کے ساتھ ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال النصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی، اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور جلال النصر اسے وہاں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔
اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھے۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بالآخر کیفیٹیریا میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے سالار سے کہا، یہ اہم نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے، میں نے اسے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھیں، سالار نے کہا۔ لنچ؟ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنے لنچ ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ جلال نے کندھے اچکائے اور کھانا شروع کر دیا۔ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جلال نے اپنی بھویں اچکائیں۔ حقائق؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں امامہ کا دوست نہیں تھا، وہ میرے دوست کی بہن تھی، صرف میری نیکسٹ ڈور نیبر۔ جلال نے کھانا جاری رکھا۔ میری اس سے معمولی جان پہچان تھی، وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری گہری دوست تھی۔ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں۔ اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں اور آپ کے پاس اسی لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ وہ آپ سے محبت کرتی تھی، سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جلال، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، سالار نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے، اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی، جلال نے اطمینان سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو، وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کے عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا کہ میرے لیے اپنے کیریئر کی اس اسٹیج پر شادی ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ بھی اس سے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیا دوں؟ تمہارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے کیوں شادی کرنا نہیں چاہتا میں تبھی اسے بتا چکا ہوں، اور اتنے عرصے بعد تم دوبارہ کر پھر وہی پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو، جلال نے قدر ناراضی سے کہا۔ میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا، سالار نے نرمی سے کہا۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا، تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو، جلال نے سلاد کے چند ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سالار اسے دیکھتا رہا، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔ میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا۔ شادی مجھے اس سے نہیں کرنی تو پھر ڈھونڈنے کا فائدہ؟ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا؟ میرے لیے بہرحال نہیں چھوڑا تھا، جلال نے بات کاٹی۔ آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا،
मगर जिन वजूहात की बिना पर छोड़ा था, क्या एक मुसलमान के तौर पर आपको उसकी मदद करनी नहीं चाहिए? जबकि आप ये भी जानते हैं कि वो लड़की आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। मैं दुनिया में कोई वाहिद मुसलमान नहीं हूँ और ना ही मुझ पर यह फर्ज कर दिया गया है कि मैं उसकी मदद करूँ। मेरी एक ही जिंदगी है और मैं उसे किसी दूसरे की वजह से तो खराब नहीं कर सकता। और फिर तुम भी मुसलमान हो, तुम क्यों नहीं शादी करते उससे? मैंने तो तब भी कहा था तुमसे कि तुम उससे शादी कर लो, तुम वैसे भी उसके लिए नर्म गोशा रखते हो। जलालुन नसर ने कदरे चुभते हुए अंदाज में कहा। सालार उससे खामोशी से देखता रहा। वो उसे नहीं बता सकता था कि वो उससे शादी कर चुका है। शादी? वो मुझे पसंद नहीं करती, उसने कहा। मैं इस सिलसिले में उसे समझा सकता हूँ। तुम मेरा उससे राब्ता करवा दो तो मैं उसे तुमसे शादी करने पर तैयार कर लूंगा। अच्छे आदमी हो तुम और खानदान वगैरह भी ठीक ही होगा तुम्हारा। कार तो 1.5 साल पहले भी बड़ी शानदार रखी हुई थी तुमने। इसका मतलब रुपया पैसा वगैरह होगा तुम्हारे पास। वैसे यहाँ किस लिए हो? MBA कर रहा हूँ। फिर तो कोई मसला नहीं, जॉब तुम्हें मिल जाएगी, रुपया वैसे भी तुम्हारे पास है। लड़कियों को और क्या चाहिए? इमामा तो वैसे भी तुम्हें जानती है। जलाल ने चुटकी बजाते हुए मसला हल किया। सारा मसला तो उसी जानने ने ही पैदा किया है। वो मुझे जरूरत से ज्यादा जानती है। सालार ने जलाल को देखते हुए सोचा, वो आपसे मोहब्बत करती है। सालार ने जैसे उसे याद दिलाया, अब इसे मेरा तो कोई कसूर नहीं है। लड़कियां कुछ ज्यादा जज्बाती होती हैं इस मामले में। जलाल ने कदरे बेजारी से कहा, ये वन साइड लव अफेयर तो नहीं होगा। आप किसी न किसी हद तक उसमें इन्वॉल्व तो जरूर होंगे। सालार ने कदर संजीदगी से कहा, हाँ थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था, मगर वक्त और हालात के साथ साथ तरजीहात भी बदलती रहती हैं इंसान की। अगर आपको वक्त और हालात के साथ अपनी तरजीहात बदलनी थी तो आपको उसके बारे में इमामा को इन्वॉल्व होते ही बता देना चाहिए था। कम से कम उससे ये तो होता कि वो आपसे मदद की तवक्को रखती, ना आप पर इस कदर इन्हिसार करती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये तो नहीं कहेंगे कि आपने उससे शादी के हवाले से कभी कोई बात या वादा किया ही नहीं था। जलाल कुछ कहने के बजाय खुशगमी नजरों से उसे देखता रहा। तुम मुझे क्या जताने और बताने की कोशिश कर रहे हो? उसने चंद लम्हों के बाद उखड़े हुए अंदाज में कहा। उससे जब मुझसे पहली बार राब्ता किया था तो आपका फोन नंबर और एड्रेस देकर उसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे पूछूं, आपने अपने पेरेंट्स से शादी की बात कर ली है? मैंने उसे अपना फोन दिया था कि वो आपसे ये बात खुद पूछ ले। यकीनन इस्लामाबाद आने से पहले आपने उससे ये कहा होगा कि आप उससे शादी के लिए अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। आपने यकीनन पहले मोहब्बत वगैरह के इजहार के बाद उसे प्रपोज किया होगा। जलाल ने कुछ बरहमी से उसकी बात काटी। मैंने उससे प्रपोज नहीं किया था, उसने मुझे प्रपोज किया था। मान लेता हूँ उसने प्रपोज किया, आपने क्या किया? इनकार कर दिया। वो चैलेंज करने वाले अंदाज में पूछ रहा था। इनकार नहीं किया होगा। सालार अजीब अंदाज में मुस्कुराया। उसने मुझे बताया था कि आप नात बड़ी अच्छी पढ़ते हैं और आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत मोहब्बत है। आपको भी बताया होगा उसने कि वो आपसे मोहब्बत क्यों करती थी। मगर आपसे मिलकर और आपको जानकर मुझे बहुत मायूसी हुई। आप नात बहुत अच्छी पढ़ते होंगे, मगर जहाँ तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता वो आपको है। मैं खुद कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ और मोहब्बत के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता, खास तौर पर अल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में। मगर इतना जरूर जानता हूँ कि जो शख्स अल्लाह या उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है या लोगों को ये इंप्रेशन देता फिरता है, वो मदद के लिए फैले हुए हाथ को झटक नहीं सकता और ना ही किसी को धोखा और फरेब देगा। सालार उठकर खड़ा हो गया। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी मदद के लिए। हो सकता है आपने भी 1.5 साल पहले की हो, फिर भी अगर आप इनकार पर ही मुसिर हैं तो
میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مسافے کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ۔ سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر اس نے خود کلامی کی۔ It's really an idiot world out there۔ وہ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا موڈ بے حد آف ہو رہا تھا۔ جلال النصر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام ہو رہا تھا۔ کیا اسے اپنے پچھتاوے سے آزاد ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ ماما سے شادی نہیں کرتا، اور جلال النصر سے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ماما کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر یہ شاید اس کے لیے بہت سے نئے سوالات پیدا کر رہا تھا۔ وہ جلال سے آج ملا تھا۔ 1.5 سال پہلے اس نے جلال کے ساتھ اس طرح کی بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا، تبھی ماما کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا، اور شاید 1.5 سال پہلے وہی ماما کے بارے میں اس بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا۔ وہ ایک ذہنی رو میں اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹا ہوا محسوس کرتا، اور اگلی ذہنی رو اسے پھر الجھن کا شکار کرتی تھی۔ MBA کا دوسرا سال بہت پرسکون گزرا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سرگرمی نہیں رہی تھی۔ وہ گیمز پر صرف ڈسکشنز میں ہی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتا یا پھر گروپ پروجیکٹ کے سلسلے میں اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ باقی کا سارا وقت وہ لائبریری میں گزار دیتا۔ ویکینڈ پر اس کی واحد سرگرمی اسلامک سینٹر جانا تھا، جہاں وہ ایک عرب سے قرآن پاک تلاوت کرنا سیکھا کرتا تھا۔ پھر وہ قرآن پاک کے ان اسباق کو دہرایا کرتا۔ پھر اسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ خالد عبد الرحمن نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا۔ وہ ویکینڈ پر وہاں آ کر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا۔ وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اسلامک سینٹر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی۔ قرآن پاک کی انہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا، تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟ سالار اس کے اس تجویز نما سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا۔ یہ بہت مشکل ہے، اور پھر میرے جیسا آدمی؟ نہیں میں نہیں کر سکتا۔ سالار نے چند لمحوں بعد کہا، تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا۔ جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنے مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں، کوئی اور نہیں کر سکا۔ اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو، میں اس پر بھی حیران ہوں۔ جب ذہن اس قدر زرخیز ہو اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے۔ خالد نے کہا، آپ میری بات نہیں سمجھے۔ مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے۔ میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا، سالار نے وضاحت کی۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو۔ میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر تمہارے بارے میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت بآسانی سے اسے حفظ کر لو گے، بلکہ بہت کم عرصے میں۔ سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا۔
مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا۔ سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے۔ کس چیز سے؟ قرآن پاک حفظ کرنے سے۔ خالد نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر کارپیٹ پر اپنی انگلیوں سے لکیر کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے، میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے، میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں ہوتے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز پھر آ گئی۔ خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟ سالار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود، تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو۔ اور پھر تم نے گناہ کیے مگر تم اب گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو۔ اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکی بجاتے ہوئے جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ سالار اس رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارہ کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے۔ اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی، وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی۔ کہاں سے؟ کوئی اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ دور کر رہا تھا۔ کون؟ کوئی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رو دیا جب اس نے پچھلے 5 گھنٹوں میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا، وہ کچھ نہیں بھولا تھا، زیر و زبر کی کوئی غلطی نہیں۔ آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپکپانے لگی تھی۔ آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے بڑی دقت ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اگر اللہ ہی چاہے گا اور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن پاک حفظ کر لو گے، ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤ گے۔ اسے خالد عبد الرحمن کی یہ بات یاد آ رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا۔ ایک بار پھر اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فصاحت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی۔ اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کو سلیپنگ پلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سلیپنگ پلز لینے کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا تھا۔ وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا۔ یہ پھر خالد عبد الرحمن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا۔ وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا، میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے دیکھا ہے۔ سالار منہ میں لے جانے والا پانی حلق میں اتار نہیں سکا۔ گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا۔ اس سال تمہارا MBA ہو جائے گا، اگلے سال تم حج کر لو۔ خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا۔ سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا۔ اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ MBA کے فائنل سیمسٹر سے 2 ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے 4 ہفتے بعد 23.5 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے
वहां से आते हुए उसके दिल दिमाग में कुछ भी नहीं था, कोई तकब्बुर, कोई तफाखुर, कोई रश्क, कुछ भी नहीं। उसके साथ पाकिस्तानी कैंप में जाने वाले शायद वो लोग होंगे जो खुशकिस्मत होंगे। उन्हें उनकी नेकियों के एवज वहां बुलाया गया था। वो कुरान पाक हिफ्ज़ ना कर रहा होता तो हज करने का सोचता भी नहीं। जो शख्स हरम शरीफ से दूर अल्लाह का सामना करने की हिम्मत ना रखता हो, उससे ये तवक्को रखना कि वो काबे के सामने पहुंचकर अल्लाह का सामना कर लेगा, वो हर जगह जाने को तैयार हो जाता, मगर खाने काबा जाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। मगर खालिद अब्दुल रहमान के एक बार कहने पर उसने जैसे घुटने टेकते हुए हज पर जाने के लिए पेपर जमा करवा दिए थे। लोगों को हज पर जाने का मौका तब मिलता है जब उनके पास गुनाह नहीं होते, नेकियों का ही अंबार होता है। सालार सिकंदर को ये मौका तब मिला था जब उसके पास गुनाहों के अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ ठीक है, अगर मैं गुनाह करने से खौफ नहीं खाता रहा तो फिर अब मुझे अल्लाह के सामने जाने और माजत करने से भी खौफ नहीं खाना चाहिए। सिर्फ यही ना कि मैं वहां सर नहीं उठा सकूंगा, नजरें ऊपर नहीं कर सकूंगा, मुंह से माफी के अलावा कोई और लफ्ज नहीं निकाल सकूंगा, तो ठीक है, मुझे ये सजा मिलनी भी चाहिए। मैं तो इससे भी ज्यादा शर्मिंदगी और बेइज्जती का मुस्तहिक हूँ। हर बार हज पर कोई ना कोई शख्स ऐसा आता होगा जिसके पास गुनाहों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इस बार वो शख्स मैं ही सही। सालार सिकंदर ही सही, उसने सोचा था। गुनाह का बोझ क्या होता है और आदमी अपने गुनाह के बोझ को किस तरह क़यामत के दिन अपनी पुश्त से उतार फेंकना चाहेगा, किस तरह उससे दूर भागना चाहेगा, किस तरह उसे दूसरे के कंधे पर डालना चाहेगा, ये उसकी समझ में हरम शरीफ में पहुंच कर ही आया था। वहां खड़े होकर वो अपने पास मौजूद और आने वाली सारी जिंदगी की दौलत के एवज भी किसी को वो गुनाह बेचना चाहता तो कोई ये तिजारत ना करता। काश आदमी किसी माल के एवज अपने गुनाह बेच सकता, किसी उजरत के तौर पर दूसरों की नेकियां मांगने का हक रखता। लाखों लोगों की इस हुजूम में दो सफेद चादरें ओढ़े कौन जानता था सालार कौन था, उसका IQ लेवल क्या था, किसे परवाह थी, उसके पास कौन सी और कहां की डिग्री थी, किसे होश था, उसने जिंदगी के मैदान में कितने तालीमी रिकॉर्ड तोड़े और बनाए थे, किसे खबर थी। वो अपने जहन से कौन से मैदान तस्खीर करने वाला था, कौन रश करने वाला था। वो वहां उस हुजूम में ठोकर खाकर गिरता, भागदड़ में रोंदा जाता। उसके ऊपर से गुजरने वाली खलकत में से कोई भी ये नहीं सोचता कि उन्होंने कैसे दिमाग को खो दिया था, किस IQ लेवल के नायाब आदमी को किस तरह खत्म कर दिया था। उसे दुनिया में अपनी औकात, अपनी अहमियत का पता चल गया था। अगर कुछ मुगालता रह भी गया था तो अब खत्म हो गया था, अगर कुछ शुबा बाकी था तो अब दूर हो गया था। फख्र, तकब्बुर, रश्क, अना, खुद पसंदी, खुद सताइशी के हर बचे हुए टुकड़े को निचोड़कर उसके अंदर से फेंक दिया गया था। वो उन्हीं आलाइशों को दूर करवाने के लिए वहां आया था। MBA में उसकी शानदार कामयाबी किसी के लिए भी हैरान कुन नहीं थी। उसके डिपार्टमेंट में हर एक को पहले से ही अंदाजा था उसके और उसके क्लास फेलोज के प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स में इतना फर्क होता था कि उसके प्रोफेसर्स को ये मानने में कोई आड़ नहीं था। वो मुकाबले की इस दौड़ में 10 गज आगे दौड़ रहा था और MBA के दूसरे साल में उसने इस फासले को और बढ़ा दिया था। उसने इंटर्नशिप अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी में की थी। उसका MBA मुकम्मल होने से पहले ही उस एजेंसी के अलावा उसके पास 7 मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से ऑफर्स मौजूद थी। तुम अब आगे क्या करना चाहते हो? उसके रिजल्ट के मुतालिक जानने के बाद सिकंदर उस्मान ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा था। मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ।
میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کرو یا میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ۔ سکندر عثمان نے اسے کہا، پاپا میں بزنس نہیں کر سکتا، بزنس والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرا، میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ سکندر عثمان حیران ہوئے، تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، تم مستقل طور پر امریکہ میں ہی سیٹل ہونا چاہتے ہو۔ پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ان سے یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ وہ مسلسل امامہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، وہاں اسے ہر چیز امامہ کی یاد دلاتی تھی، اس کے پچھتاوے اور اس کے احساس جرم میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے تم ایڈجسٹ ہو سکتے ہو۔ سالار جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ جاب کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، چند سال جاب کر لو، لیکن اس کے بعد آ کر میرا بزنس دیکھو۔ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کے لیے ہی اسٹیبلش کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ کچھ دیر اسے سمجھاتے رہے۔ سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ایک ہفتے بعد وہ دوبارہ امریکہ آ گیا تھا۔ اس کے چند ہفتے کے بعد اس نے یونیسیف میں جاب شروع کر دی۔ وہ نیو ہیون سے نیو یارک چلا گیا تھا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، اور وہاں آنے کے چند ہفتے بعد اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ اسے وہاں بھی اسی طرح یاد آ رہی تھی۔ اس کا احساس جرم وہاں بھی اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرنے لگا۔ وہ ایک دن بھی 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا، اور دن رات کی اس مصروفیات نے اسے بڑی حد تک نارمل کر دیا تھا۔ اگر ایک طرف کام کے اس انبار نے اس کے ڈپریشن میں کمی کی تھی، تو دوسری طرف وہ اپنے ادارے کے نمایاں ترین ورکرز میں شمار ہونے لگا تھا۔ یونیسیف کے مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں وہ ایشیا، افریقہ اور لاطین امریکہ کے ممالک جانے لگا۔ غربت اور بیماری کو پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹس اور اخباروں میں چھپنے والے حقائق میں اور ان حقائق کو اپنی تمام ہولناکی کے ساتھ کھلی آنکھوں سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اسے اس جاب میں ہی سمجھ میں آیا تھا۔ ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی۔ ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھانے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی۔ صرف 3 وقت کا کھانا، سر پر چھت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمتیں تھیں، اسے تب سمجھ میں آیا۔ وہ یونیسیف کی ٹیم کے ساتھ چارٹرڈ طیاروں میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا۔ اس نے زندگی میں ایسے کون سے کارنامے انجام دیے تھے کہ اسے وہ پراسائی زندگی دی گئی تھی جو وہ گزار رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کے لیے کیا گناہ کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں سے کیا گناہ ہوئے تھے کہ وہ زندگی کے تمام بنیادی ضروریات سے محروم صرف زندہ رہنے کی خواہش میں خوراک کے ان پیکٹس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ وہ ساری رات جاگ کر اپنے ادارے کے لیے ممکنہ اسکیمیں اور پلان بناتا رہتا۔ کہاں خوراک کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے، کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کہاں امداد کی ضرورت ہے، کن علاقوں میں کس طرح کے پروجیکٹس درکار تھے۔ وہ بعض دفعہ 48 گھنٹے بغیر سوئے کام کرتا رہتا۔ اس کے بنائے ہوئے پرپوزلز اور رپورٹس تکنیکی لحاظ سے اتنے مربوط ہوتے تھے کہ ان میں کوئی خامی ڈھونڈنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا تھا، اور اس کی یہ خصوصیات اس کی ساکھ اور نام کو اور بھی مستحکم کرتی جا رہی تھی۔ اگر مجھے اللہ نے دوسروں سے بہتر ذہن اور صلاحیتیں دی ہیں، تو مجھے ان صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں لا سکوں، دوسروں کی زندگی کو بہتر کر سکوں۔ وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا تھا۔ یونیسیف کے لیے کام کرنے کے دوران ہی اس نے ایم فل کرنے کا سوچا تھا، اور پھر اس نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ایوننگ کلاسز جوائن کرتے ہوئے اسے قطعاً کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کام اس کا جنون بن چکا تھا، یا پھر اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ایک مشن۔
فرقان سے سالار کی پہلی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کانفرنس میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا، جبکہ سالار سکندر اپنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا تھا۔ ایک لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے درمیان ابتدائی تعارف کے بعد گفتگو کا سلسلہ تھما نہیں۔ فرقان عمر میں سالار سے کافی بڑا تھا۔ وہ 35 سال کا تھا۔ لندن اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ پاکستان آ گیا تھا اور وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کے 2 بچے بھی تھے۔ چند گھنٹے آپس میں گفتگو کرتے رہنے کے بعد فرقان اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سالار نے معمول کے مطابق اپنے بریف کیس سے سلیپنگ پلز کی ایک گولی پانی کے ساتھ نکال لی۔ فرقان نے اس کی تمام کارروائی کو خاموشی سے دیکھا۔ جب اس نے بریف کیس بند کر کے دوبارہ رکھ دیا تو فرقان نے کہا، اکثر لوگ فلائٹ کے دوران سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتے۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا، میں سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتا۔ فلائٹ میں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، سونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ فرقان کو ایک دم کچھ تجسس ہوا۔ مشکل؟ سالار مسکرایا، میں سرے سے سو ہی نہیں سکتا۔ میں سلیپنگ پلز لیتا ہوں اور 3-4 گھنٹے سو لیتا ہوں۔ انسومینیا؟ فرقان نے پوچھا۔ شاید میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا، مگر شاید یہ وہی ہے۔ سالار نے قدر لاپرواہی سے کہا، تمہیں چیک اپ کروانا چاہیے تھا۔ اس عمر میں انسومینیا یہ کوئی بہت صحت مند علامت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہو اور اسی وجہ سے تم نے اپنے سونے کی نارمل روٹین کو خراب کر لیا ہے۔ فرقان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہا تھا۔ سالار مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اگر رات دن مسلسل کام نہ کرے تو وہ اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا جسے وہ محسوس کرتا ہے۔ وہ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو وہ امامہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اس حد تک کہ اسے اپنا سر درد پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو ایک دن میں؟ فرقان اب پوچھ رہا تھا۔ 18 گھنٹے، بعض دفعہ 20۔ مائی گڈنس! اور کب سے؟ 2-3 سال سے۔ اور تبھی سے نیند کا مسئلہ ہوگا تمہیں۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا، تم نے خود ہی اپنی روٹین خراب کر لی ہے۔ فرقان نے اس سے کہا، ورنہ اتنے گھنٹے کام کرنے والے آدمی کو تو ذہنی تھکن ایک لمبی اور پرسکون نیند سلا دیتی ہے۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ سالار نے مدھم لہجے میں کہا، یہی تو تمہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا۔ سالار اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وجہ جانتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرقان نے اس سے کہا، میں اگر تمہیں کچھ آیتیں بتاؤں رات کو سونے سے پہلے تو تم پڑھ سکو گے؟ کیوں نہیں پڑھ سکوں گا؟ سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا، نہیں، اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور خاص طور پر تعلیم مغرب میں حاصل کرتے ہیں وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے یا انہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے۔ فرقان نے وضاحت کی، فرقان، میں حافظ قرآن ہوں۔ سالار نے اسی طرح لیٹے ہوئے پرسکون آواز میں کہا۔ فرقان کو جیسے کرنٹ لگا۔ میں روز رات کو سونے سے پہلے 1 سپارہ پڑھ کر سوتا ہوں۔ میرے ساتھ یقین یا اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سالار نے بات جاری رکھی، میں بھی حافظ قرآن ہوں۔ فرقان نے بتایا۔ سالار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یہ یقیناً ایک خوشگوار اتفاق تھا۔ اگرچہ فرقان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی مگر سالار کو پھر بھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ تو پھر تمہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے انسان کو نیند نہ آئے، یہ مجھے عجیب لگتا ہے۔ سالار نے فرقان کو بڑبڑاتے سنا۔ وہ اپنے حواس کو ہلکا ہلکا مفلوج پا رہا تھا۔ نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے فرقان کی آواز سنی۔ وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تو مسکرا کر انکار کر دیتا، مگر وہ جس حالت میں تھا اس میں وہ انکار نہیں کر سکا۔ ہاں، مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، مجھے سکون نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے میں مسلسل کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔ پچھتاوے اور احساس جرم مجھے چھوڑتے ہی نہیں۔ مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے
جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے، جو مجھے میری زندگی کا راستہ دکھا دے۔ فرقان دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سالار کی آنکھیں بند تھی، مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں بھی بے ربطی اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اس وقت لاشعوری طور پر سلیپنگ پلز کے زیر اثر بول رہا تھا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ فرقان نے مزید کوئی اور سوال نہیں کیا۔ بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں جا چکا تھا۔ جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کے آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے۔ خود سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا۔ اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا؟ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا۔ پھر سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا، مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی، پھر سالار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی، جبکہ فرقان کو لاہور کی۔ ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے الوداعی مصافحہ کیا۔ انیتا کی شادی 3 دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان 3 دنوں کے لیے بہت سے کام تھے، کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے۔ وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اس سے فون کیا۔ 10-15 منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا۔ یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ویسے بھی اس ویکینڈ پر اسلام آباد میں ہی ہوں۔ فرقان نے جواباً کہا، مجھے وہاں اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے۔ اس بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے، اسی سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا۔ سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا۔ گاؤں، اسکول، کیا مطلب؟ ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں اپنے گاؤں میں۔ فرقان نے اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سے ایک نام لیا، بلکہ کئی سالوں سے۔ کس لیے؟ فرقان کو اس کے سوال نے حیران کیا۔ لوگوں کی مدد کے لیے، اور کس لیے؟ چیریٹی ورک ہے؟ نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا۔